السلام علیکم دوستوں، آج جو ہے نا ویڈیو میں میں دجال کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو دجال کا ظہور ہے یہ قیامت کی قریب ترین بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دجال کا صحیح مسلم میں تقریباً 68 مرتبہ اور صحیح بخاری میں 56 مرتبہ 56 حدیث میں، سنن ابی داؤد میں 31 مرتبہ، ترمذی شریف میں 21 مرتبہ اور سنن ابن ماجہ میں 16 مرتبہ اور مسند احمد میں 111 مرتبہ جو ہے ڈفرنٹ حدیث میں ذکر ہے۔ کچھ حدیث بار بار ڈفرنٹ راویوں سے روایت کی گئی ہیں اور خصوصی ترغیب جو ہے اس سے بچنے کے لیے ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ اللہ کی آپ پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اس دجال کے فتنے سے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو کہ قیامت کے قریب وقوع پذیر ہوگا، اور صحیح جو مسیح دجال ہے وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، جیسے انگور کا بے نور دانہ ہو اس طرح وہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ مدینہ میں داخل ہونے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، تو طاعون اور دجال جو ہیں اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ مشرق کی طرف سے آئے گا اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، پھر احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا، لیکن وہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور وہ ملک شام کی طرف جو ہے وہ ادھر لوٹ جائے گا، تو وہیں پر ہلاک ہو جائے گا۔ تو اور بھی بہت سی احادیث ہیں اس طرح کی جو کہ ملتی ہیں ہمیں مسیح دجال کے بارے میں۔ تو مدینہ میں وہ انٹر نہیں ہو سکے گا۔ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ اس کے بارے میں اور بھی بہت سی حدیث ہیں۔ یہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا۔ جو آگ نظر آ رہی ہوگی اصل میں وہ پانی ہوگا، اور جو پانی نظر آ رہا ہوگا اصل میں وہ آگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب مسلمانوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آج کل فتنے دن بدن جو ہے وقوع پذیر ہو رہے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے کہ دجال کی شبیہ مطلب ایسے ہوگی کہ جو نبی پاک کی احادیث کو غلط بیان کریں گے اپنے آپ سے، حالانکہ وہ حدیث ہوں گی ہی نہیں، لیکن وہ ان کو حدیث بتا کے آگے کوٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں سے بھی ہمیں اللہ بچائے، اور اس دجال کے فتنے سے تو خصوصاً بچائے ہمیں۔ اور یہ اسرائیل والے جو ہیں یہ دجال کے آنے کا ہی جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ ساری تیاریاں کر رہے ہیں، وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ باقی اللہ ہم مسلمانوں کو بھی ہدایت دے کہ ہم ایک ہو جائیں اور فرقہ واریت کو چھوڑ دیں، آپس میں لڑنا چھوڑ دیں، کیونکہ جب غیر ہم پر حملہ آور ہوں گے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کس کا کون سا مسلک ہے، وہ ہمیں مسلمان سمجھ کے کاٹیں گے۔ اس وقت سب سے بہترین جو اسرائیل کو پہلے نمبر پہ جو جواب دے رہا ہے وہ ایران ہے، اس کے بعد پاکستان ہے۔ یہ اس کے بالکل خلاف میں، پاکستان بھی اسے تسلیم نہیں کرتا، ایران بھی اسے کوئی خاص وہ مین دشمن سمجھتا ہے اس کو۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس کو کبھی تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ بندے کا بچہ نہیں بنتا۔ اور میری آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔